نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو تو اپنے کریم رب کے ناموں سے اس کو پکارا کریں اور دعا کیا کریں، انشاءاللہ ہمارا کریم رب جو ہے ہمیں اس پریشانی سے، اس مشکل سے نکال دے گا، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر لوگوں کے پاس بھاگتے پھریں اور اپنا ایمان بھی خراب کریں اور اپنی جمع پونجی بھی ان کو دے آئیں۔ اللہ کو اس کے ناموں سے پکارا کریں اور اپنی مشکلات کا جو ہے اس میں حل ہے۔ اللہ کا نام ہے الحلیم، جس کا مطلب ہے بڑا بردبار۔ جو شخص اس اسم کو خوب پڑھا کرے، انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی اور آفتوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ العظیم، و بڑا بزرگ، جو شخص اس اسم کا بکثرت ورد رکھے گا، انشاءاللہ اس سے عظمت، عزت و عظمت اور بزرگی نصیب ہوگی۔ الغفور، جس کا مطلب ہے بہت بخشنے والا، جو شخص اس اسم کا کثرت سے ورد رکھے گا، انشاءاللہ اس کی تمام تکلیفیں، رنج و غم دور ہو جائیں گے اور مال و اولاد میں برکت ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو سجدہ میں یا رب اغفر لی 3 مرتبہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ الشکور، جس کا مطلب ہے قدردان، جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ و رنج غم میں مبتلا ہو، وہ اس اسم کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ اس سے رہائی نصیب ہوگی۔ العلی، بہت بلند و برتر، جو شخص اسم کو ہمیشہ پڑھتا رہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ اسے رتبہ کی بلندی، خوشحالی اور مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ الکبیر، بہت بڑا، جو شخص اپنے عہدہ سے معزول ہو گیا ہو، وہ 7 روزے رکھے اور روزانہ 1000 مرتبہ یا کبیر پڑھے، وہ انشاءاللہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا اور بزرگی و برتری نصیب ہوگی۔ الحفیظ،
سب کا محافظ، جو شخص بکثرت یا حفیظوں کا ورد رکھے گا اور لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، انشاءاللہ ہر طرح کے خوف و خطر اور نقصان و ضرر سے محفوظ رہے گا۔ المقیتو، سب کو توانائی دینے والا، جو شخص خالی آب خورے میں 7 مرتبہ یہ اسم پڑھ کر دم کرے اور اس میں خوب پانی پیے یا کسی دوسرے کو پلائے تو انشاءاللہ مقصد حاصل ہوگا۔ الحسیب، جس کا مطلب ہے سب کے لیے کفایت کرنے والا، جس شخص کو کسی بھی شخص یا چیز کا ڈر ہو وہ جمعرات سے شروع کر کے 8 روز تک صبح و شام 70 مرتبہ حسبی اللہ الحسیب پڑھے، وہ انشاءاللہ ہر چیز کے شر سے محفوظ رہے گا۔ الجلیل، بڑے اور بلند مرتبہ والا، جو شخص مشک و زعفران سے اس اسم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اور بکثرت یا جلیلوں کا ورد رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ عزت و عظمت اور قدر و منزلت عطا فرمائیں گے۔ الکریم، بہت کرم کرنے والا، جو شخص روزانہ سوتے وقت یا کریم و پڑھتے پڑھتے سو جایا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو علماء و صلحاء میں عزت نصیب عطا فرمائیں گے۔ الرقیب، جس کا مطلب ہے بڑا نگہبان، جو شخص اپنے اہل و عیال و مال و منال پر 7 مرتبہ اس اسم کو پڑھ کر روزانہ دم کیا کرے اور یا رقیبوں کا ورد رکھے، انشاءاللہ وہ سب آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ المجیب، دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا، جو شخص کثرت سے یا مجیبو پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہونے لگیں گی۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے کریم رب کا بہت محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں یا جہاں کہیں بھی آباد ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اپنی مہینے کی آمدنی میں سے، مثلا سیلری میں سے یا کاروبار میں سے 5%، 10% نکال کے جو ہے، یا جتنی اللہ کو آپ کو زیادہ توفیق دے تو نکال کے جو ہے وہ آپ اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، اس طرح آپ کو آسانی ہوگی۔ تو یقین کریں جو آپ نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا تو اللہ کریم جو ہے اس کو کئی 100 گنا بڑھا کے دنیا میں بھی واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ تو جو کرنا ہے اپنی زندگی میں کرنا ہے، یقین کریں بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الواسع، وسعت دینے والا، وسعت والا، جو شخص بکثرت یا واسع کا ورد رکھے گا، انشاءاللہ اس کو ظاہری اور باطنی غنا
اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ الحکیم، بڑی حکمتوں والا، جو شخص کثرت سے یا حکیم پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ علم و حکمت کے دروازے کھول دیں گے۔ جس شخص کا کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو تو وہ پابندی سے اس اسم کو پڑھا کرے، انشاءاللہ کام پورا ہو جائے گا۔ الودود، بڑا محبت کرنے والا، جو شخص 1000 مرتبہ یا ودود پڑھ کر کھانے پر دم کرے گا اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا تو انشاءاللہ میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور باہمی محبت پیدا ہو جائے گی۔ المجید، بڑا بزرگ، جو شخص کسی موذی مرض میں گرفتار ہو اور 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھے، یعنی ایام بیض کے روزے رکھے، چاند کے 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھے اور افطار کے بعد بکثرت اس اسم کو پڑھا کرے اور پانی پر دم کرے، دم کر کے پیے، انشاءاللہ مرض دور ہو جائے گا۔ یعنی جو بھی مرض ہو اس کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ الباعث، مردوں کو زندہ کرنے والا، جو شخص روزانہ سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کے 101 مرتبہ یا باعث پڑھا کرے انشاءاللہ اس کا دل علم و حکمت سے زندہ ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو، کوئی تنگی ہو، کوئی تکلیف ہو، کسی قسم کا کوئی خوف ہو، ڈر ہو، یا کوئی روزی روٹی کی پرابلم ہو، اللہ کو ان کے ناموں سے پکارا کریں، اللہ کے ناموں سے اس کو پکاریں، اور جس قسم کی بھی پریشانی ہو اس قسم کے نام سے اللہ کو پکاریں اور دعا کریں۔ انشاءاللہ ہمارا کریم رب جو ہے آسانیاں کرنے والا ہے، وہ کرتا ہی آسانیاں ہے، تو پھر اس سے دعا مانگا کریں، انشاءاللہ ہمارا کریم رب آسانیاں فرمائے گا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔